اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صلوات الله محمد آج کی مناسبت کے عنوان سے کہ ماہ مبارک رجب بھی ہے اور کئی ایک مناسبتیں ہیں اس مہینے میں، ان میں سے ایک مناسبت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے، اور جس طرح کے حکم ہوا ہے کہ بعض موضوعات کو یہاں پہ بیان کرنا ہے، تھوڑا سا اشارہ کر کے انشاءاللہ اسی مناسبت کے حوالے سے کچھ معروضات عرض کرتا ہوں۔ خداوند عالم نے انسان کو کسی کمال تک پہنچانے کے لیے بہت بڑا انتظام کیا، اور اسی انسان کے لیے پوری کائنات کا شامیانہ بچھایا۔ زمین و آسمان کی تخلیق اس انسان کے لیے ہوئی، اور یہ انسان جب تک اس کائنات کے اندر جلوگر ہے یہ دنیا کی رنگینیاں ثابت قدم ہیں، اور جس دن انسان کو یہاں سے اٹھا لیا جائے گا اسی دن اس پوری کائنات کی وسعت کو لپیٹ لیا جائے گا۔ اس انسان کے لیے جو اتنی خصوصیت کے ساتھ اتنا بڑا انتظام کیا گیا ہے، ایک غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ شاید یہ انسان سمجھتا ہے کہ مرد ہونا انسانیت کا مصداق اکمل ہے اور خاتون ہونا شاید مصداق انسانیت میں شامل نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام سے پہلے بھی بعض ادیان موجود ہیں اس دنیا میں کہ جو انسانیت کے عنوان سے فقط مرد کو پہچانتے ہیں، انسانیت سے گھرا ہوا مصداق خاتون کو سمجھا جاتا ہے۔ اور دیکھا ہوگا آج بھی ادیان ایسے ہیں کہ چونکہ اسلام کا تو بول بالا نہیں ہے، لیکن جو مخالف اسلام مذاہب یا طاقتیں ہیں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے خاتون کو ایک کھلونا بنایا ہوا ہے۔ وہ مقام جو خاتون کو دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا، اور سب سے بڑا کام جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہ مقام جو خاتون کا تھا اور جس مرتبے پہ وہ فائز تھیں وہی مرتبہ پیغمبر اسلام نے آ کر بیان کیا معاشرے کے اندر، اور وہاں سے پھر خاتون اپنے مقام اور منصب پہ جو فائد ہونے لگی تب بشریت کو پتہ چلا کہ نہ، انسانیت کا جس طرح ایک مصداق کامل مرد ہے اسی طرح ایک مصداق کامل خاتون بھی ہے۔ اور اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے قرآن نے مختلف نمونے پیش کیے ہیں۔ البتہ یہ نمونے آپ کو ہر دو شکل میں نظر آئیں گے،
مردوں کی شکل میں بھی، خواتین کی شکل میں بھی، اور یہ مردوں اور عورتوں کو جو کمالات کی دنیا میں ایک ساتھ خالق کائنات نے اپنا ہے، یہ فقط آپ اور مجھے متوجہ کرنے کے لیے کہ اس جھانسے میں نہ رہنا کہ ہم اگر مرد بن گئے تو ہم کامل ہیں، اگر وہ عورت رہ گئی تو وہ ناقص ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب جا کر عظمت کے ساتھ اگر دیکھنا چاہیں، انبیاء کی صف میں 1,24,000 انبیاء ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں اور ان میں سے 5 اولو العزم ہیں۔ ان اولو العزم انبیاء میں جتنی عظمت کے ساتھ خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اتنا کسی اور کا نہیں ہے۔ یعنی عظمت کے اعتبار سے مراتب اور کمالات کی دنیا میں جس کلہ کمال پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فائز ہیں، وہاں پہ کسی اور نبی کا اتنا زیادہ مرتبہ بیان نہیں ہوا۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا ایک نقطہ، قرآن کے اندر جتنے انبیاء کا جتنی مقدار میں تذکرہ ہے، وہ سارے کا سارا امت محمدی میں تکرار ہوگا۔ اگر کسی نبی کے بارے میں مختصر سا تذکرہ بیان ہوا ہے، بے عین ہی وہ تذکرہ امت محمدی میں تکرار ہوگا۔ اس اعتبار سے سب سے زیادہ تذکرہ جس نبی کا ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ساتھ میں بنی اسرائیل ہیں۔ اور آپ یقین کر لیں کہ بنی اسرائیل کے تذکرے کو قرآن سے پڑھنے کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو پڑھنے کے بعد اگر واقعاً انسان کی نگاہ عمیق قرآن کی آیات پر ہو، آج بھی وہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ دیکھ سکتا ہے کہ وہی من نوعاً تاریخ تکرار ہو رہی ہے امت محمدی میں۔ زیادہ دور نہیں لے کے جانا، فقط ایک جملے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبوت اور امامت کا سلسلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ 2 اولادیں تھیں حضرت ابراہیم کی، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل۔ اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین مکہ میں چھوڑ دیا، حضرت اسحاق مصر اور کنعان اور شام کی سرزمین کی طرف ان کو بھیجا گیا۔ حضرت اسحاق کی نسل سے یعقوب اور یعقوب کی نسل سے یوسف، اور وہ 12 بیٹے یعقوب کے جس سے بنی اسرائیل وجود میں آئے، اور ہر بیٹے سے ایک قبیلہ وجود میں آیا، اور ہر قبیلے کے اپنے ناز و نخرے تھے، کبھی ایک قبیلے کی دوسرے سے بنتی نہیں تھی۔ یہ ایک قبیلہ جو یعقوب کی نسل سے سرزمین مصر اور کنعان میں بسایا گیا، یہ ایک تاریخ ہے حضرت ابراہیم کی، اور ایک سلسلہ جو حضرت اسماعیل کے عنوان سے مکہ کی سرزمین میں رکھا گیا، یہ دوسری نسل تھی حضرت ابراہیم کی۔ اور خداوند عالم نے کہا کہ اے ابراہیم، اگر تو ہماری محبت میں اتنا خالص ہے تو یاد رکھ تیرے زمانے سے لے کر قیامت تک تیرا ہی نام ہوگا۔ اور اسی نام کو آپس میں ملانے کے لیے مختلف ادوار میں اس پوری نسل کو جو جناب اسحاق اور یعقوب کی نسل سے سرزمین مصر میں جن مشکلات کا شکار رہی، ان سے کہا کہ تمہیں یہ مشکلات اور مصیبتیں اس لیے برداشت کرنی ہے کہ ایک زمانے میں تم بھی اس نسل اسماعیل میں آنے والے انبیاء اور اس نسل سے آنے والے ائمہ کے لیے خدمت گزار ہوں گے، اور جب یہ دونوں نسلیں پھر سے جمع ہوں گی، وہیں سے نظام خاتمیت اپنے اوج کو پہنچے گا۔ لہذا یہ پوری نسل بچا کر رکھی گئی کہ اسی نسل کو پھر سے جا کر حضرت ابراہیم کی اس نسل سے جا کے جوڑنا ہے جس سے خاتم الانبیاء کو آنا ہے، اور خاتم الانبیاء کی نسل سے جو خاتم الاوصیاء آئے گا، اس وسیع آخری کی پہچان کے لیے یا اس کی بقا کے لیے اور اس نسل کو اس سے وابستہ کرنے کے لیے دونوں نسلوں کو پھر سے آ کر ملا دیا جائے گا۔ لہذا ایک نسل اسماعیل سے چلی، مکہ کی سرزمین سے ہوتی ہوئی امام عسکری تک پہنچی، اور ادھر سے یعقوب کی نسل بڑھتی بڑھتی بڑھتی، اور پھر وہی نسل کا اسارا اور اسی نسل کا نچوڑ نرجس خاتون کی شکل میں امام عسکری کی زوجہ بن کر پھر سے ابراہیم کی دونوں نسلوں کو ملانے کا ذریعہ بن گئی۔
یہ نسل جب دونوں آپس میں پھر آ کر مرج البحرین یلتقیان ہوا، خالق کائنات نے امام عصری کی گود میں مہدی کو رکھ کر دنیا میں اعلان کر دیا کہ درست ہے کہ اگر یعقوب کی اولاد میں ایک ایسا عیسیٰ ہے کہ جس پر پوری کائنات جھکتی ہے، تو جب دونوں آپس میں ملیں گے ہم عیسیٰ سمیت پوری مخلوق کو اٹھا کر مہدی کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ اور وہیں سے دین احمد پنپنا شروع ہو جائے گا، اور اس دین کو کمال تک پہنچانے کے لیے خالق کائنات نے مختلف زمانوں کا انتخاب کیا، بہترین افراد کا انتخاب اور بہترین زمانے کا انتخاب۔ بہترین زمانوں میں سے پہلا زمانہ جو رجب المرجب ہے، تھوڑا سا اس کے عنوان سے، اور آپ یقین جانیے کہ جناب نرجس خاتون یہ ذخیرہ الہی تھی۔ البتہ داستان اب مجھے بیان کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ داستان ذکر کروں گا تو بات نکل جائے گی اور جس مقصد کو بیان کرنا وہ رہ جائے گا۔ انشاءاللہ صاحبان علم میں جانتے ہیں، تاریخی بات ہے، اتنی اس میں نہیں ہے، لیکن یہ مسلم ہے کہ نرجس خاتون کو جس طرح نقل کیا جاتا ہے کہ بردہ کی صورت میں تھی، غلام کی صورت میں تھی، بازار میں بکنے گئی، اور وہ ایک داستان ہے جو بیان کی جاتی ہے، لیکن اب فرصت نہیں کچھ ادھر اشارہ کروں۔ لیکن یہ ذخیرہ الہی تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو اسارہ اور دین مسیحیت کے اندر جو نمونہ ہے نرجس خاتون کا، اسی نمونے کو وصل کرنا تھا حضرت اسماعیل کی نسل سے، اور امام عصری کی شکل میں وصل ہوا، اور وہیں سے پھر ابراہیم علیہ السلام پھر دوبارہ زندہ ہو کر دین ابراہیمی اس دنیا میں قائم و دائم رہے گا۔ اور اسی سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے بہترین زمانے کا انتخاب ہوا، جس کا نام ہے رجب۔ رجب کے عنوان سے ایک جملہ، اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے چند ایک جملے، اور آپ کی زحمت تمام کر دوں گا۔ رجب اور رجب المرجب، آپ نے دیکھا ہے کہ بعض مہینے ایسے ہوتے ہیں، البتہ یہ ہر مہینے کی اپنی خصوصیت ہے، اس مہینے کی کچھ فضیلتیں ہوتی ہیں اور کچھ آداب ہوتے ہیں اور کچھ اس مہینے کے مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ ہر مہینے کے لیے جتنی بھی، مثلا ماہ مبارک رمضان ہے تو یہ تینوں عنوان وہاں پہ آئیں گے، ماہ مبارک رمضان کی فضیلت، ماہ مبارک کے آداب، اور ماہ مبارک رمضان کے مقاصد، اہداف، اغراض، ہر ایک کے لیے۔ یا اسی طرح سے آپ غدیر کو جا کر دیکھیں، غدیر کے لیے بھی یہی تین عنوان موجود ہیں، آداب غدیر، فضیلت غدیر، مقصد غدیر۔ البتہ جس مناسبت کو بھی آپ ذہن میں رکھیں گے، اسلام نے ان تین عناوین کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم آداب اور فضیلت سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں، جو مقصد ہوتا ہے وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ ان میں سے ایک ماہ مبارک رجب، اگر فضیلتوں کا باب آپ کھولنا چاہیں، ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ وسلم، پھر بھی صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ کیونکہ صاحبان علم ہے، توجہ رکھیے گا کہ آداب اپنی جگہ پہ، فضیلتیں اپنی جگہ پہ۔ آداب اور فضیلتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ انسان باادب ہو کر، بافضیلت ہو کر اس مقصد کو پا لے جس مقصد کو اس مہینے میں یا اس زمانے میں یا اس جگہ میں رکھا جاتا ہے۔ لہذا مقاصد تک پہنچنے کے لیے یہ پہلے دو رکن ضروری ہیں، انسان باادب بھی ہو، بافضیلت بھی ہو، باادب ہو کر بافضیلت بن کر اس مقصد کو حاصل کریں جس کو اس مہینے میں یا اس زمانے میں یا اس مکان میں رکھا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اور عموماً ہم بیان بھی کرتے ہیں کہ رجب کی فضیلت کیا ہے۔ ماہ مبارک رجب کی فضیلتوں میں آپ حدیث اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ملے گا، اس میں جو آپ سانس لیتے ہیں وہ بھی ثواب ہے،
آپ جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی ثواب ہے، جو جاگتے ہیں وہ بھی ثواب، جو جتنی باتیں کرتے ہیں یہ سارے فضیلتوں کے بات ہیں۔ اور ادب کیا ہے ماہ مبارک رجب کا؟ اس مہینے میں روزہ رکھنا ادب ہے۔ فلسفہ ماہ مبارک رجب روزہ رکھنا نہیں ہے، جس طرح کہ ماہ مبارک کے لیے بھی یہی ہے کہ ماہ مبارک کے لیے فضیلتیں الگ ہیں، آداب الگ ہیں، آداب میں سے روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنا فلسفہ نہیں ہے، ماہ مبارک رمضان کا حکمت نہیں ہے، ہدف نہیں ہے، غرض نہیں ہے، ادب ہے۔ ادب اپنا با ادب بن کر اس مہینے میں اپنے آپ کو ظاہر کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ ماہ مبارک رجب بھی اس کا ایک ادب ہے۔ ادب کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا فلسفہ ماہ رجب نہیں ہے۔ وہ با ادب بن کر جب انسان آتا ہے پھر اس با ادب انسان کو مقاصد تک پہنچایا جاتا ہے۔ مثال آپ کسی کو بلاتے ہیں گھر پہ، دسترخوان بچھا دیتے ہیں، بچھانے کے بعد آپ مہمان سے کہتے ہیں، اگر مہمان با ادب ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ دھونے کے بعد دسترخوان پہ آتا ہے، چار زانو ہو کر بیٹھتا ہے، اور کھانے کی طرف اگر وہ ہاتھ بڑھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ بڑھاتا ہے۔ یہ ہاتھ دھو کر آنا، دو زانو ہو کر بیٹھنا، بسم اللہ پڑھ کر آغاز کرنا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ آداب ہیں۔ اور اگر کوئی یہ آدمی نہیں کرتا تو بے ادب شمار کیا جاتا ہے۔ یہ آداب ہیں دسترخوان کے۔ اور آپ یہ یقین سے بتائیں کہ آپ دسترخوان پہ آئیں اور سارے آداب اپناتے رہیں لیکن دسترخوان سے لقمہ اٹھا کے اپنے گلے سے نیچے نہیں اتارے، مقصد مہمانی پورا ہو جائے گا؟ ماہ مبارک رجب کے آداب اور فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں اور آداب کو اپنا کر مقصد ماہ مبارک رجب پہ آپ کو پہنچانا مقصود ہے۔ وہ پتہ ہی نہیں ہے وہ ہے کیا۔ وہ جب پتہ نہیں ہوگا تو ہمیشہ یہی ہوگا کہ ماہ مبارک رجب میں 2 روزے رکھ لیں گے اور پھر کہیں گے کہ جی کل قیامت کے دن آواز آئے گی این الرجبیون، تو ہم بھی اٹھ کر دوڑ پڑیں گے کہ جی ہم نے بھی روزہ رکھا تھا۔ خدا نے کہا نہیں بھائی، وہ ایک ادب تھا، وہ مقصد کہاں ہے؟ وہ لے کے آئے ہو یا نہیں لے کے آئے؟ وہ این الرجبیون کی آواز پہ لبیک کہنے والے کون ہوں گے؟ کہ جنہوں نے مقصد ماہ مبارک رجب کو پایا ہے۔ جو مقصد کو پائے گا وہ این الرجبیون کی آواز پہ لبیک کہے گا۔ اب وہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک بات ہے، آپ کیونکہ صاحبان علم ہیں اس لیے آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں، انشاءاللہ جا کر مزید اس پہ غور کیجیے گا۔ جتنے بھی احکام خداوند عالم نے قرآن میں نازل کیے ہیں یا جتنی بھی مناسبتیں خالق کائنات نے اس انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے بیان کی ہیں، ان کا خاص نام جو انتخاب کیا ہے وہی نام کا انتخاب کرنا ہی اسی مناسبت کا مقصد ہے۔ نام چن لینا ہی وہی مقصد ہے، یعنی رجب کو رجب بنا دینا ہی مقصد ہے، شعبان کو شعبان بنا دینا ہی مقصد ہے، رمضان کو رمضان بنا دینا ہی مقصد ہے۔ اور یہ نام انتخاب کر کے اس انسان کو آگاہ کر دیا کہ اس کی حقیقت سے اگر متصل ہونا ہے، اس کے مقصد کو پانا ہے تو اس کی گہرائی میں جا کر اس کو سمجھو کہ میں نے کیوں رجب رکھا، ماہ مبارک رجب کیوں رکھا۔ وہ کا جو نام سے اس کو پہچان لے گا اس کو حقیقت رجبیہ بھی معلوم ہو جائے گی، اور پھر این الرجبیون کا جب مصداق آئے گا پتہ چل جائے گا کہ یہ کون انسان آ رہا ہے، وہ کون ہے۔ بڑا اختصار کے ساتھ، رجب عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں، معنی کیا ہے کہ جس سے رجب کے مقصد کو پانا ہے اور با ادب ہو کر پانا ہے، اور ادب روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھ کر اس حقیقت کو پا سکتے ہو جس کو خالق کائنات نے ماہ مبارک رجب میں رکھا ہے۔ عربی زبان میں آپ نے دیکھا ہوگا، عربی زبان میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے لیکن وہی کام ہم کرتے ہیں لیکن حقیقت کا چونکہ پتہ نہیں ہوتا اس لیے اس سے غافل ہوتے ہیں۔ دیکھا ہوگا کسان یہ جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں یا جو باغ لگاتے ہیں، باغات کے درخت لگاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا روزمرہ یہ خصوصاً جو ہمارے بزرگ ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، خیر آج کل کی جوان نسل ہے نہیں پتا کام کرتی ہے نہیں کرتی، لیکن بزرگوں کو معلوم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کھیتوں میں اگر درخت لگایا جائے تو وہ درخت شروع میں کمزور ہوتا ہے، ہوا کا جھونکا آتا ہے اس کی جڑیں
ہل جاتی ہیں، لڑکھڑا جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، گرنے لگ جاتا ہے، نابود ہونے لگتا ہے، تو پھر کسان کام یہ کرتا ہے کہ اس کو سہارا دینے کے لیے ایک مضبوط لکڑی زمین میں گاڑ کر اس درخت کو اس لکڑی سے وصل کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے، تاکہ اس کمزور پودے کو جو ہوا کے جھونکوں کے سامنے ہے، ہوا کے جھونکے جب لگیں گے تو یہ گر جائے گا، اس کے گرانے سے اس کو بچانے کے لیے، اس کو سہارا دینے کے لیے ایک لکڑی کو زمین میں گاڑ کر اس درخت کو اس سے متصل کر دیتا ہے۔ وہ لکڑی کیا ہوتی ہے؟ خود بڑی مضبوط ہوتی ہے، وہ جب مضبوط ہوتی ہے اسی لیے تو دوسرے کو سہارا دیتی ہے، جو خود مضبوط نہیں ہوگا دوسروں کو سہارا کیسے دے گا؟ وہ جو لکڑی مضبوط ہوتی ہے درخت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور درخت کو سہارا دے کر درخت کو پروان چڑھاتی ہے، اس لکڑی کو عربی میں رجب کہا جاتا ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور اس انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے دین بھیجا، اور دین کے درخت سے کہا کہ یہ کمزور ہے، اس کی جڑیں ہل سکتی ہیں، زمانے میں آ کر تابوت زمانہ دین کو ہلا سکتا ہے۔ خالق کائنات نے کہا کہ میں نے اپنے دین کو سہارا دینے کے لیے رجب کا انتظام کیا ہے۔ میں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے رجب کا انتظام کیا، رجب کے اندر ہی ایسے میں نے اپنے خاص نمائندے بھیجے، کسی کو 13 رجب میں بھیجا، کسی کو 14 میں بھیجا، کسی کی شہادت 15 کو ہے، کسی کی 25 کی ہے، اور سب سے بڑا سہارا میں نے اس دین کو بچانے کے لیے 27 رجب کا انتظام کیا۔ وہ فقط شیعوں کی عید نہیں ہے بلکہ بشریت کی عید ہے، جس کا نام ہے بعثت۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ یہ میں نے انتظام اس لیے کیا کہ لوگوں کو بتاؤں کہ دین شروع میں بڑا کمزور تھا، کہ اگر رجب میں نے اپنے دین کی تقویت کا انتظام نہ کیا ہوتا یہ دین زمین بوس ہو گیا ہوتا۔ اور جس دین کو سہارا دینے کے لیے کبھی مولود کعبہ آ گیا ہے اور کبھی اسی دین کو سہارا دینے کے لیے ام المصائب زینب کبریٰ آگے بڑھ کر آئے، اور پھر اسی دین کو سہارا دینے کے لیے 25 کو امام موسیٰ کاظم آگے بڑھے، اور پھر اسی دین کے لیے مددگار 26 رجب کو ابو طالب کی شخصیت سامنے آئے، اور پھر 27 رجب کو خود پیغمبر جیسی ذات بڑھ کر اس دین کو سہارا دے۔ وہ جو دین کو سہارا دیتا ہے اسے رجبی کہا جاتا ہے۔ لہذا قیامت کے دن جب آواز آئے گی این الرجبیون، پھر وہی اٹھ کر آئیں گے جنہوں نے دنیا میں دین کو سہارا دیا تھا، لیکن سہارا با ادب ہو کر دینا ہے، اور ادب کی صلاحیت اور ادب کی منزل میں یہ ہے کہ روزہ رکھ کر آؤ تب دین کے معاون بن سکتے ہو۔ کیوں کہا بھائی روزہ ادب ہے؟ یہ روزہ رکھ کر کیا، یہی پہ خداوند عالم نے پورے دین کی حکمت بیان کر دی کہ باادب ہو کر آؤ تاکہ دین کے لیے سہارا بنو۔ جو بھوکے پیٹ آتا ہے گھر سے کھا کر آتا ہے دین پہ خرچ کرتا ہے وہ رجبی بنتا ہے۔ پورے تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے رجبی کوئی اور تھے اور رجب کے نام پہ کھانے والے کوئی اور تھے۔ وہ جو دین سے مل کر اپنا گھر بناتا ہے وہ رجبی نہیں ہوتا، جو گھر سے کھا کر دین کو پروان چڑھاتا ہے وہ رجبی ہوتا ہے۔ اور یہ سیرت طول تاریخ میں زندہ رہے گی۔ کون ہے وہ لوگ جو گھر سے کھا کر دین پہ خرچ کرتے ہیں کہ دین بڑھتا ہے، اور کون وہ ہیں جو دین کو پنپتے ہوئے دیکھ کر دین کا سہارا لے کر دین ان کے لیے رجبی بن جاتا ہے۔ آج سامنے ہے، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ واقعاً ہم جو آئے اس دین کو پڑھنے کے لیے، ہم دین کے لیے سہارا بنے ہوئے ہیں یا دین ہمارے لیے سہارا بنا ہوا؟ اگر ہم دین کا سہارا بنے ہوئے ہیں ہم رجبی ہیں، اور قیامت کے دن جب آواز آئے گی این الرجبیون، وہاں پہ سر بلند کر کے انسان اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ اعزاز پیش کرے گا کہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے دین کو بچایا ہے۔
یہ آج لمحہ فکریہ ہے. فقط رجب میں روزہ رکھ کر ثواب بٹور لینا یہ دینداری نہیں ہے. ثواب ایسا ہے کارخانہ قدرت میں اتنا سستا ہے کہ کچھ کیے بغیر مل جاتا ہے. ثواب کوئی ایسی چیز نہیں جس کے لیے آپ اپنے آپ کو تھکائیں. کارخانہ قدرت میں ثواب ایسی چیز ہے کہ جو خداوند عالم کہتا ہے تم نیت کر لو میں دے دیتا ہوں. کچھ بھی نہ کرو نیت کر لو دے دیتا ہوں. لیکن مقصد حیات کو پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. اور کیا کرنا پڑتا ہے؟ رجبی بننا پڑتا ہے. آؤ ذرا ائمہ طاہرین کی سیرت کو پڑھو کس طرح ائمہ طاہرین دین کے لیے رجبی بنے. وہ البتہ عرض کیا تھا کہ ائمہ طاہرین دو پہلوؤں سے انسان کو مقصد حیات تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ تمام انبیاء کی خصوصیت ہے, ائمہ طاہرین کی بھی یہی خصوصیت ہے, اور ائمہ طاہرین کے نقش قدم پہ چلنے والے علماء کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہی دو کام جو انبیاء نے کیے یہ کریں گے. امامت سے ہٹ کر کوئی اور کام ہی نہیں ہے علماء دین کا. علماء دین نقش قدم انبیاء پہ چل کر وہی کام کریں جو انہوں نے اپنی امتوں میں کیا ہے. اور اپنی امتوں میں کیا کیا ہے؟ انبیاء نے کیا کیا؟ برجستہ ترین دو صفات قرآن نے ذکر کی ہے تاکہ یہ انبیاء میرے ایسے ہیں جب امت میں آتے ہیں امت کو مقصد حیات تک پہنچانے کے لیے یہ مبشر بھی ہوتے ہیں اور منذر بھی ہوتے ہیں, بشیر بھی ہوتے ہیں اور نذیر بھی ہوتے ہیں. تھوڑا سا بس اسی کو کھول کر آپ کی زحمت تمام کر دوں. مبشر بھی ہیں اور منذر بھی ہیں, نذیر بھی ہیں. مبشر البتہ شاید میں نے پہلے کسی مجلس میں عرض کیا ہو, زیادہ تکرار نہیں کرتا ہوں, ہوگی ریکارڈنگ ہوگی آپ سن سکتے ہیں, لہذا اس میں ابھی میں جانا نہیں چاہتا. مانا کیا تھا شاید یہیں پہ شاید بیان کیا ہو, لیکن دوسرے مرحلے میں اس دوسرے کلمے کو بیان نہیں کیا. اور عموماً ہمارے اردو کے اندر کلمات کے اندر گنجائش نہیں ہوتی ہے, اور جب گنجائش نہیں ہوتی پھر ایک لاٹھی سے ایسا ہانکتے ہیں کہ دین کے چہرے بس کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ انما انت منذر ولکل قوم ہاد, پیغمبر ڈرانے والا ہے. وہ جو ڈراتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا. اور پھر اپنا ایک نعرہ لگانے کے لیے پورے دین کو مست کر دیتے ہیں. انما انت منذر ایسا کلمہ ہے کہ خداوند عالم نے حسر کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ کا کام ہی صرف انذار ہے, اس کے علاوہ آپ کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. جو ڈرانے والا تو نبی نہیں ہوتا ہے. ڈرانے والا کیا ہوتا ہے؟ ڈراؤنا ہوتا ہے, بھاگتا ہے آدمی اس سے. کہیں پہ آپ چھپ کر کسی کو ڈرائیں, چہرے پہ آپ وہ ہوتے ہیں نا خاص کارٹونوں کی شکلیں, وہ چہرے پہ ڈال کر آپ بچوں کے سامنے آئیں گے چیخنا شروع کر دیں گے. ڈرا دیا آپ نے بچے کو, نبی بن گئے. پھر آپ بچے کی چیخیں نکل گئی, یہ منذر بن گئے. بشریت کی چیخیں نکال دی اور منذر بنے ہوئے. ڈرانا مانا نہیں ہے منذر کا. خائف یا خوف زدہ کرنا, ہاں یہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں. تخویف ڈرانا البتہ وہ بھی معنی دقیق نہیں ہے, لیکن ہاں کسی حد تک. اصل نبی خائف نہیں ہوتا, مخوف نہیں ہوتا, ڈراتا نہیں ہے, انذار کرتا ہے. انذار پہ ہے کیا؟ انسان کو خداوند عالم نے دنیا میں بھیجا اور دنیا میں بھیج کر کیا کیا؟ کہا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا, دنیا کے لیے نہیں بھیجا ہے. رکھا دنیا میں ہے لیکن دنیا کے لیے تجھے بنا کے نہیں بھیجا. آپ یہ شناختی کارڈ ہوتا ہے, شناختی کارڈ میں ہر ایک نے لکھا ہوتا ہے محل ولادت, پھر وہ لکھ دیتے ہیں کہ مثلا فلاں شہر سے ہیں, فلاں محلے سے ہیں, فلاں جگہ سے ہیں. خدا کی مخلوقات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ, ان کے لیے خداوند عالم نے جو ان کا محل ولادت ہے وہی ان کا مقصد حیات بھی ہے. یعنی جہاں پہ جس مخلوق کو خدا نے رکھا وہ محل ولادت بھی ہے اور ان کا وہ مقصد حیات بھی ہے. ایک بیچ میں ایسی مخلوق ہے جس کا نام ہے انسان, جس کا محل ولادت کوئی اور جگہ ہے, مقصد حیات کہیں اور ہے. لہذا ملائک کہاں پہ رکھے, جس جگہ رکھے کا وہ محل ولادت بھی ہے, ان کا مقصد حیات بھی ہے, اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. حیوانات کیا ہیں؟ کائن کو جہاں پہ رکھا ہے ان کا محل ولادت بھی ہے اور یہی ان کا مقصد ہے حیات بھی ہے. یہ زمین حیوانات کے لیے کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ مرعا یا مرتا,
عربی میں مرا کس کو کہتے ہیں؟ چراگاہ کو. چراگاہ جہاں پہ سبزہ ہوتا ہے. یہ چراگاہ، یہ زمین چراگاہ ہے کس کے لیے؟ حیوان کے لیے. اس لیے حیوان کا منہ بھی نیچے رکھ دیا. وہ جہاں کے لیے ہے وہیں کے لیے رہو. جس کے لیے چراگاہ ہے اس کا منہ نیچے ہے، لیکن جس کے لیے مہاد بنایا ہے اس کا منہ اوپر ہے. وہ مہاد وہ ہے وجعلنا الارض مہادا. ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے زمین کو انسان کے لیے کیا بنا دیا؟ پنگوڑا، گہوارہ. اور پھر فخر مباح بھی کرتے ہیں. وہ پنگوڑے میں کیا ہوتا ہے؟ بچے کو ڈال دیں ہلائیں تو کیا ہوتا ہے؟ لوریاں ہوتی ہیں. لوریے کے بعد سو جاتا ہے. وہ ہم نے سلانے کے لیے بھیجا ہے. انسان کو دنیا میں سلانے کے لیے بھیجا ہے. ترجمہ غلط کرتے ہیں، مقصد حیات سے ہٹ جاتے ہیں، دین کی تصویر چینج کر دیتے ہیں. انسان کا محل ولادت زمین ہے، مقصد حیات زمین نہیں ہے. مقصد حیات کہیں اور ہے، محل ولادت کہیں اور ہے. اور جو محل ولادت ہے اس کے لیے زمین کو مہاد بنایا، اور جس کا مقصد حیات تھا اس کے لیے مرعا بنا دیا. مرعا یعنی چراگاہ، جس کو یہیں پہ رہ کر چرنا تھا اس کا منہ نیچے کر کے یہیں بھیج دیا. اور جس کے لیے مہاد بنائی تھی اس کا منہ اوپر کر دیا. اس سے کہا کہ اپنے آپ کو سمجھو، اور جہاں پہ تمہیں رکھا ہے اس جگہ کو بھی سمجھو. مہاد کس کو کہتے ہیں؟ البتہ بات سے بات نکلتی آ رہی ہے، فقط وہ معنی کرنا تھا کہ جس سے یہ سارے بیچ میں کلمات نکلتے آ رہے ہیں. مہاد عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے تیاری کی جگہ، آمادگاہ. تیاری کی جگہ جو ہوتی ہے وہاں پہ سونے کے لیے کسی کو نہیں رکھا جاتا ہے، وہاں پہ تیار کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے. آپ نے فارسی میں دیکھا ہوگا، یہ بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جاتے ہیں مدرسوں میں، جاتی ہوگی سب کے طلاب کی خواتین، تو خواتین کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں. بچوں کے لیے جس مدرسے میں جاتے ہیں وہاں پہ بچوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مہد کودت. کتنا خوبصورت لفظ ہے. مہد کودت میں کیا ہوتا ہے؟ بچے کو آمادہ کیا جاتا ہے. کس لیے آمادہ کیا جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہ پاکستان میں بھی ہے، وہ نرسری پریپ اور اس کے بعد پھر ون. یہ نرسری پریپ کیا ہے؟ کا یہ انسان کی مہاد ہے، تیار ہوتا ہے. اس قابل بنایا جاتا ہے کہ کل کو یہ پہلی کلاس کا بچہ بن سکے. وہ جو پہلی کلاس میں داخل ہونے کے لیے جو تیار کرنے کی جگہ ہوتی ہے اسی کو عربی میں مہد کہتے ہیں. اور زمین میں رکھ کر انسان کو، زمین کو مہد قرار دیا انسان کے لیے کہ تو اس قابل ہو جا، یہاں پہ رہ کر اتنی تیاری کر کہ کل عالم قیامت میں آ کر خدا سے ہم کلام ہو سکے. اس زمین پہ رکھ کر تجھے تیار کیا جا رہا ہے کہ کل اس قابل ہو سکے، حسین کا ہم نشین بن سکے. اس زمین پہ رکھ کر تجھے تیار کیا جا رہا ہے کہ کل اولیاء الہی کے ساتھ تو جا کر کھڑا ہو سکے. اس زمین کے اندر تجھے رکھا ہے کہ اپنے آپ کو رجبیون میں شامل کر کے کل اللہ کی بارگاہ میں چمکتا ہوا نظر آئے. وہ جس کو تیار کرنے کے لیے یہاں بھیجا تھا وہ گہوارہ نہیں ہے، وہ سونے کی جگہ نہیں ہے، وہ سلانے کی جگہ نہیں ہے. سلانے کے لیے تجھے بھیجا نہیں گیا ہے، تجھے جگانے کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ مہد ہے. زمین اس کے لیے مہد ہے، اس لیے اس کا سر بھی اونچا ہے. بلندیوں کی طرف تجھے جانا ہے، مقصد حیات کو پانا ہے. اور مقصد حیات کو پانے کے لیے خداوند عالم نے خوبصورت انتظام کیا. بہت ہے خوبصورت قرآن کی آیات. خداوند عالم فرماتا ہے انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے بہترین ماڈل میں انسان کو خلق کیا. بہترین ماڈل کیا ہے؟ یعنی ایسا بہترین ماڈل اور نمونہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا. بہترین ماڈل اور بہترین نمونہ کیا تھا کہ ہم نے دو مختلف چیزوں کو، اپوزٹ چیزوں کو آپس میں آ کر جوڑ دیا. ایک طرف خاک، ایک طرف نور. دونوں کو ملا دیا. دونوں کو ملانے کے بعد اس انسان کو زمین میں بھیج دیا. زمین میں بھیجنے کے بعد کیا کہا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر کائنات کا جو نچلا ترین درجہ تھا اس سے نیچے پھر کائنات کا کوئی طبقہ قابل فرق نہیں ہے، وہاں پہ ہم نے اس کو رکھ دیا. پہلے بہترین ماڈل میں خلق کیا، رکھا کہاں پہ؟ اسفل السافلین میں. اسفل السافلین میں رکھ کر بتایا کہ تجھے یہاں کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. پھر دعوت دی کہ آؤ اعلیٰ علیین کی طرف. اعلیٰ علیین کی طرف بلانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے.
خدایا بھیجا اسفل السافلین میں، بلایا اعلی علیین کی طرف، اور میں جانتا نہیں ہوں راستہ کون سا ہے، راہبر کون سا ہے، وہ میٹیریل کون سا ہے، جس میٹیریل کو اپنا کر، جس رہنما کے نقش قدم پہ چل کر، جس ہدایت کے پیغام کو اپنا کر مجھے اعلی علیین کا سفر کرنا ہے، وہ مجھے معلوم نہیں ہے، پھر میں کیا کروں گا؟ خدا تعالیٰ نے کہا ہم نے انتظام کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم نے انتظام کیا۔ جب اسفل السافلین میں بھیجا ہے، اعلیٰ علیین تک بلانے کے لیے انتظام بھی ہم نے کیا ہے۔ مثال کے ساتھ عرض کروں اپنی بات کو، اگر ایک شخص ہے، توجہ ہے نا، اگر ایک شخص ہے وہ کنویں میں گر جائے، وہ کنویں سے نکالنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک رسی پھینکتے ہیں جو کنویں کی گہرائی میں ہوتا ہے، اور وہ رسی دو سروں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک سرا اس کا نیچے بھیجا جاتا ہے جو گہرائی میں ہوتا ہے، اور اوپر وہ رسی کا سرا کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ ایک مضبوط طاقت کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اگر وہ میرے جیسے کمزور کے ہاتھ میں ہو اور کوئی ہٹا کٹا انسان کنویں کی تہہ میں ہو، میں اس کو نجات دینے کی بجائے خود ہی نیچے گر جاؤں گا، پھر کیا کروں؟ رسی ایک مضبوط ہتھے کے ساتھ اس کا رابطہ ہونا چاہیے۔ وہ کہا ہم نے انتظام کیا، جب ہم نے اسفل السافلین میں بھیجا ہے، اعلیٰ علیین تک پہنچانے کا انتظام بھی ہم نے کیا ہے۔ ہم نے رسی بھیجی، اور اس رسی کو مضبوطی سے تھام کر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ مجھے انصاف سے بتائیں، اگر یہ رسی کنویں میں آ جائے اور انسان رسی کو پکڑے نہیں، تسبیح لے کر صبح شام رسی 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 کا ورد کرتا رہے، باہر آ جائے، تو پھر کیا کرے گا؟ رسی کو مضبوطی سے تھامے، اور پھر جس کے ہاتھ میں رسی ہے وہ اتنی پاورفل طاقت ہو کہ وہ اس کو گہرائی سے اٹھا کر بلندی کی طرف گامزن کر دے۔ اس رسی کے دو سرے ہیں، ایک سرا جو اس گہرائی میں بھٹکا ہوا انسان ہے اس کے ہاتھ میں ہے، اور ایک رسی کا سرا اس مضبوط طاقت کے ہاتھ میں ہے جو اس کو باہر نکالنا چاہتی۔ بس عزیزان، یہی اس رسی کے دو سرے ہیں جو اہل بیت کے اندر موجود ہیں۔ وہ سرا جو بشریت کے ہاتھ میں ہے اسے ہدایت کہتے ہیں، اور وہ سرا جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اسے ولایت کہتے ہیں، اور جہاں ہدایت اور ولایت جمع ہو جائے اسے امامت کہتے ہیں۔ اہل بیت نے فرمایا ہم وہ اللہ کی مضبوط رسی ہیں جو خالق کائنات نے بشریت کے اندر بھیجی، اس بشریت کو راہ کمال تک پہنچانے کے لیے ہم سے ہدایت کے ذریعے وابستہ رہنا، ہم ولایت کے ذریعے اللہ تک پہنچا دیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، اگر وہ مقصد جس کے لیے ہمیں مقرر کیا گیا ہے کہ ہدایت کے بل بوتے پہ آپ کو راہ کمال طے کرنا ہے، اگر راہ ہدایت چھوڑ دیا راہ کمال تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اور نمونہ یہی ابھی عرض کیا، یہ بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس لیے بھیجا گیا؟ ہدایت کے لیے۔ مانگا کیا؟ پیٹ کا سامان، کچن کیسا ہونا چاہیے، من و سلوہ کیسا ہونا چاہیے، رات کو سردی لگتی ہے بستر نہیں ہے، کیا ہوگا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادل نیچے آ جائیں، پانی نہیں ہے پھر کیا کرو؟ کہ ہر ایک قبیلے کے الگ چشمہ۔ مانگا کیا؟ آئے کس لیے تھے؟ اسی لیے خداوند عالم نے کہا جو ولی خدا کی قدر نہیں کرتا جس کے لیے وہ آتا ہے، اگر غیر معمولی چیزوں میں یا لایانی چیزوں میں ولی خدا کو الجھا دو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، ذلیل ہو جاؤ گے اسی دن سے۔ آج ہماری انبیاء سے، ائمہ سے کیا توقعات ہیں؟ کیا کریں؟ ہاں، روٹی کپڑا مقام۔ یہ روٹی کپڑا مقام بنی اسرائیل کے لیے کہاں پہنچی؟ خداوند عالم نے کہا قیامت تک ان پہ لعنت ہے۔ انبیاء، اوصیاء، ائمہ آتے ہیں بشریت کو ہدایت دینے کے لیے۔ روٹی کپڑا مکان خود بنا لو گے، وہ جو خود بنا سکتے ہو وہ انبیاء سے نہیں مانگو۔ ائمہ آتے ہیں ہدایت دینے کے لیے۔ بس میں اس ترجمے کے لیے اتنی آپ کو زحمت دی کہ منظر کا ترجمہ کر سکوں۔ خوب انسان
آیا ہے مقصد حیات کو پانے کے لیے. مقصد حیات انسان کا کیا ہے؟ لقاء پروردگار تک جانا ہے. ذات خدا سے پہلے جہاں پہ رک گیا انسان اپنے مقصد حیات کو نہیں پا سکتا ہے. اور اس مقصد حیات تک جانے کے لیے جس مضبوط رسی سے اپنے آپ کو منسلک کرنا ہے اسے عبداللہ کہتے ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نحن واللہ عبداللہ الممدود, ہم اللہ کی وہ رسی ہیں جو اللہ سے شروع ہوتی ہے بشریت تک آ پہنچتی ہے. ہم سے ہدایت کے ذریعے وابستہ رہو, ہم ولایت کے سائے میں تمہیں مقصد حیات تک پہنچا دیں گے. تو یہ راستہ کیا ہے؟ بہت طولانی ہے. آہ من قلت الزاد وبعد السفر وطول الطریق. زاد راہ کتنا ہے؟ 40 50 60 سال. مقصد کتنا ہے؟ اتنا دور, اتنا طولانی ابدی سفر. ابدی سفر پہ جانے کے لیے یہ سرمایہ بہت کم ہے. اسی لیے امیر المومنین رات کی تاریکی میں نخلستان میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں گری اوزاری کیا کرتے تھے. معصوم امام, وہ ہماری حالت کیسی ہونی چاہیے؟ اس لمبے راستے میں کوئی بھی راستہ ہوتا ہے, دیکھا تو ہے نہیں, کسی نے دیکھا وہ نہیں دیکھا ہے, لیکن یہ بات آپ کو یقین سے پتا ہے کہ آپ نے راستہ اگرچہ نہیں دیکھا ہے, لیکن اس بات کا یقین ہے آپ کو کہ یہ جب اتنا طولانی سفر ہے, اس طولانی سفر میں مشکلات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوتی یا نہیں ہوتی؟ اب چھوٹا سا سفر کریں, کہیں پہ جانا ہو, اگر آپ نے وہ سفر اور وہ راستہ اور وہ منزل نہ دیکھی ہوئی ہو تو جو جانتے ہوتے ہیں ان سے جا کر پوچھتے ہیں بھائی میں فلاں سفر پہ جا رہا ہوں, وہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے, میں یہاں سے آمادہ کر کے لے جاؤں. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کرتے یا نہیں کرتے؟ اس سفر پہ جا رہا ہوں, اس سفر میں یہ مشکلات ہیں, اور مشکلات کس سے جا کے پوچھتے ہیں؟ جس نے وہ سفر طے کیا ہوا. اتنا تو سمجھتے ہیں جس سفر پہ جا رہے ہیں اس سفر میں مشکلات بھی ہیں, مشکلات آپ اسی سے جا کر پوچھتے ہیں جس نے وہ سفر طے کیا ہو, وہ بہتر بتا سکتا ہے. اور جس نے طے نہ کیا ہو وہ کیا؟ جب اتنی عقل مندی کرتے ہو, ایک چھوٹا سا معمولی سفر کرنے کے لیے تم ایسے کے پیچھے نہیں چلتے ہو جو اس راستے کو جاننے والا نہ ہو, تو پھر دین کا جو لمبا راستہ ہے اس میں پھر غیر معصوم کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ وہ جو اتنا خطرناک راستہ ہے کہ جس کے سفر کرنے کے نتیجے میں انسان کی ابدیت ختم ہو سکتی ہے, عذاب ابدی کا شکار ہو سکتا ہے, وہاں غیر معصوم کا سہارا کیوں لیتے ہو؟ اب میں آگے اپنے مقصد پہ. یہی طولانی سفر جو انسان کے مقصد حیات کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے, اس سفر کے اندر بہت زیادہ خطرات ہیں. ان خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے خداوند عالم نے اپنے ہادیوں کو بھیجا ہے. بس ہادی کون ہوتا ہے؟ منذر کون ہوتا ہے؟ منذر کا سلیس ترجمہ اردو میں کیا جائے تو یہ بنتا ہے منذر وہ شخص ہے جو انسان کو انسان کے سفر میں درپیش خطرات سے قبل از وقت آگاہ کر دے, اسے منذر کہتے ہیں. انسان کی منزل بہت طولانی ہے, طولانی منزل میں بہت زیادہ خطرات آئیں گے, ان خطرات سے آگاہ کرنے والا منذر ہوتا ہے. ڈرانا کدھر سے نکال لیا ہے؟ آگاہ کرتا ہے, آگاہی دیتا ہے. اور خود اگر اسی کلمے پہ غور کر لیا ہوتا تو یہ مسلمانوں کے اندر بات ہی ختم ہو جاتی کہ نبی علم غیب جانتا ہے یا نہیں. ارے جو منذر بن کے آ رہا ہے, منذر کے اندر خود علم غیب پوشیدہ ہے, جو ابدی راستے کے خطرات یہاں پہ بیٹھ کر تمہیں بتا سکتا ہے, وہ علم غیب نہیں جانتا ہے. تو ہم نے علم غیب کیا سمجھا ہوا ہے کہ جی میرے گھر میں روٹی ہے یا نہیں, یہ علم غیب نہیں ہے. عزیز محترم, یہ گھر میں روٹی ہے یا نہیں اس کا تمہیں خود پتا ہے. اور علم غیب وہ ہوتا ہے کہ جس کا کسی کو بھی پتا نہیں ہوگا. وہ غیب کا پہلے معنی غلط کیا, پھر اس کا متعلق غلط قرار دیا, اور پھر آگے الجھ گیا کہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں. سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو مجھ سے, میں اس لیے تھوڑی آیا ہوں کہ تمہارے گھر میں بتاؤں کہ روٹی کتنے, آٹا کتنا ہے, چاول کتنے, یہ کیا چیز تمہیں خود پتا یا نہیں پتا؟ جس چیز کا تمہیں پتا ہے اور پھر یہ کمال سمجھتے ہو کہ یار نبی یہ چیزیں بتانے نہیں آیا ہے. جس چیز کا تمہیں خود پتا ہے, مرور زمان سے جن چیزوں پہ پردہ پڑتا تھا وہ غیب نہیں ہوتا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے حالات حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جانتی تھی یا نہیں جانتی تھی؟ وہ جانتی تھی. تو آج آپ نہیں جانتے ہیں, وہ آپ کے لیے غیب بن گیا ہے. کیوں؟ چونکہ زمانہ گزر گیا ہے. اور جو زمانے کا بھی امام ہو,
جس پہ زمانہ گزرتا ہے وہ آپ کے سامنے اوجھل ہو جاتا ہے، لیکن جو زمانے کا امام ہوتا ہے کائنات اس کی ہتھیلی کے سامنے ہوتی ہے۔ کہاں علم غیب کی باتیں آ کر الجھا دیا۔ منذر کا جو انسان کو درپیش خطرات سے قبل از وقت آگاہ کر دے اسے منذر کہتے ہیں، ڈرانا نہیں ہے۔ اور جو آگاہ کرتا ہے وہ دلسوز ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، خیرخواہ ہوتا ہے۔ ڈرانا کہاں سے نکال لیا؟ پھر چھوٹا سا ایک نقطہ لگانے کے لیے دین بھی نابود کر دیتے ہیں، ائمہ تاریخ کی تعلیمات بھی نابود کر دیتے ہیں، اور ایسا چہرہ بیان کرتے ہیں جا کر دشمن کے سامنے، پھر وہ ہنستا ہے۔ ہاں یہ دین ہے۔ وہ دین کو دین کی نگاہ سے دیکھا ہوتا تو مشکل نہ ہوتی۔ خوب صاحبان علم میں بس اسی بات کو مکمل کر کے آپ کی زحمت تمام کروں۔ البتہ بیان کرنا تھا کہ امام کاظم کو کاظم کیوں کہتے ہیں، انشاءاللہ بعد میں فرصت ہوئی تو عرض کروں گا، اور وہ بھی پھر ماہ مبارک رجبیہ میں کاظم کو کاظم کیوں کہتے ہیں ایک الگ بات ہے، انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو عرض کروں گا۔ انسان آیا ہے مقصد حیات کو پانے کے لیے، سفر بہت طولانی ہے، اور طولانی سفر میں خطرات بہت زیادہ ہیں، اور ان خطرات سے آگہی بہت ضروری ہے۔ جو آگہی دے دے اسے منذر کہتے ہیں۔ منذر اصلاً ایک اصطلاح ہے، ایک جنگی اصطلاح ہے جو قرآن نے استعمال کی ہے، فوجی اصطلاح، جو صاحبان علم ہے وہ فوراً تصدیق کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو فوجیں جنگ لڑتی ہیں نا، محاذ جنگ پہ آتی ہیں، جو جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، فوج میں ایک طبقہ ہوتا ہے جن کا کام ہوتا ہے لڑنا، اور ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے لڑانا۔ وہ جو لڑاتے ہیں وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور جو بیچارے لڑتے ہیں ان کے اندر اتنا شعور نہیں ہوتا۔ اور جنگ انسان انہی کے بل بوتے پہ جیتتا ہے جو جنگ لڑوا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جتنی مہارت کے حامل ہوتے ہیں اتنی آسانی سے جنگ جیت جاتے ہیں۔ جو بزرگ ہیں وہ تائید کریں گے۔ فوج کے اندر ایک شعبہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں او پی، اب مخفف مجھے بھی نہیں پتا ہے، یہ آواز سے پوچھ لیں، مجھے نہیں پتا ہے، مجھے فقط نام آتا ہے۔ ہاں اس نام کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقت مجھے معلوم ہے کہ یہ کیا ہے۔ او پی فوج کا ایک شعبہ ہوتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے ہمیشہ بلند چوٹیوں کا انتخاب کرتا ہے جنگ کے وقت۔ بلند چوٹیوں پہ بیٹھ کر ہاتھ میں اس کے وائرلیس ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں دوربین ہوتی ہے۔ دوربین کے ذریعے یہ دشمن کی فوج کی چال پر نگاہ رکھتا ہے، اور وائرلیس کے ذریعے جو پیچھے محاذ جنگ پہ لڑنے کے لیے فوج آمادہ ہوتی ہے اس کو دشمن کی پل پل کی خبر دیتا ہے کہ دشمن اب یہاں پہ ہے، یہاں پہ حملہ کرو، دشمن یہاں پہ ہے، میزائل یہاں پہ گراؤ، دشمن یہاں پہ آ گئے، اب بم یہاں پہ گرانا ہے۔ تو وہ کام جو فوج کو لڑانے کے لیے جو شعبہ فوج کا انجام دیتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں او پی، اسی او پی کا ترجمہ قرآن نے منظر بیان کیا ہے۔ جو بلند چوٹی پہ بیٹھ کر ایک ہاتھ میں دوربین اور ایک ہاتھ میں وائرلیس، اور لمحہ لمحہ کی خبر دے رہا ہوتا ہے تمہارا دشمن یہاں پہ ہے، یہاں پہ وار کرو، تمہارا دشمن یہاں پہ ہے، یہاں پہ وار کرو۔ وہ کام جو او پی کرتی ہے وہی کام منذر کرتا ہے۔ اس انسان کو انبیاء نے بتایا کہ جس راستے پہ چل نکلے ہو جگہ جگہ پہ دشمن نے کمین کی ہوئی ہے، اور اس کے حملے سے بچنے کے لیے کیا کرو، اس کو نابود کرنے کے لیے اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو۔ یہ جتنا کروانے کے لیے حکم دے رہا ہے وہ پہلے دیکھتا ہے پھر بتاتا ہے کہ اب اس کے بعد تمہیں یہ کرنا ہے تاکہ مقصد حیات کو پالو۔ ان خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے جو بڑی ذمہ داری لے کے آتا ہے اسے منذر کہا جاتا ہے، اور خدا نے کہا انما انت منذر، اے رسول انذار کے علاوہ آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھ لی کہ دشمن حملہ کرے گا، شاید یہی نماز تمہارے لیے تعجب کا سبب بن جائے، عجب اور خود پسندی کا سبب بن جائے، اس سے استکبار کا شکار نہ ہونے پاؤ، مستکبر نہ بنو۔ کیا کرو کہ اپنے اندر خضوع پیدا کرو، اپنے اندر خشوع پیدا کرو۔ دشمن کسی لمحے بھی آپ کا پورا سرمایہ آپ سے چھین سکتا ہے۔ منذر ایسی ذات ہے ہمیشہ بلند چوٹیوں پہ ہوتی ہے، کمال کے آخری درجے پہ ہوتے ہیں وہ لوگ، اور پھر بھٹکی ہوئی بشریت جو محاذ جنگ پہ ہے اس کو بار بار، خوب ہم محاذ جنگ میں کیوں ہیں کہ جس دن سے تم وجود میں آئے تھے اسی دن سے تمہاری جنگ
شروع ہو گئی. یعنی جیسے ہی انسانی شکل میں آئے ہو تمہاری جنگ شروع ہے یا نہیں ہے؟ ہر لمحے میں انسان کے اندر جنگ ہے، اور انسان کے اندر جنگ ہے، درونی جنگ. درونی جنگ کیا ہے؟ وہ کہیں سے نہیں، باہر سامنے نامحرم آتی، یہی جنگ ہے. نامحرم آتی یہی جنگ ہے. ایک طاقت کہہ رہی ہے دیکھ لو، دوسری طاقت کہتی ہے لذت ٹیمپریری ہے، خیال کرو. جنگ ہے یا نہیں؟ لقمہ آتا ہے سامنے، جنگ ہے. پہلے دیکھو حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہی جنگ ہے. پیسہ آتا ہے تو جنگ ہے، دیکھو حلال کا ہے یا حرام کا ہے. نام کسی مجلس میں ذکر کر دیا گیا یہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ فلاما، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. جنگ ہے. ان کاذب القاب میں آ کر اپنے آپ کو کوئی سمجھنے لگتے ہو، کیا ہوتا ہے؟ دو سوال کرو، دین کا پتہ ہی نہیں ہے، اور جب ساتھ میں علامہ نہ لکھو ناراض ہو جاتے ہیں. البتہ ہیں علامہ ہی، لیکن میری تعبیر کے مطابق عربی میں ایک علامہ ہوتا ہے عین سے اور ایک علامہ ہوتا ہے الف سے، یعنی حمزہ سے. وہ جو حمزہ سے ہوتا ہے وہ علامہ ہے. علامہ یعنی درد سر، مذہب کے لیے بھی علم، قوم کے لیے بھی علم، دین کے لیے بھی علم، درد سر. وہ ایک عین سے علامہ ہوتا ہے، خود بھی آبرومند، دین کو بھی آبرومند کرتا ہے، مذہب و قوم کو بھی آبرومند بناتا ہے. اس دائمی جنگ میں کامیاب ہونے کے لیے تمہیں منذر کی ضرورت ہے، اور منذر ہمیشہ بلند چوٹیوں پہ ہوتے ہیں. وہ کمالات جو تم سوچ نہیں سکتے ہو وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں. اور ان بلند چوٹیوں پہ پہنچانے کے لیے خداوند عالم نے انتظام کیا ہے کہ میں نے اپنے انبیاء بھیجے، ان کو منذر بنا کے بھیجا، اور میں نے ائمہ بھیجے، ان کو منذر بنا کے بھیجا، اور میں نے ان ائمہ کے وارث علماء بنائے، یہ بھی منذر ہیں. ہم ہیں منذر؟ منذر ہونا بہت بڑا مقام ہے منذر یا نہیں؟ البتہ ایک بات ہے، ضمن نظر کر دو آپ کی بات کو یہاں پہ ختم کر دوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کے ساتھ. میں نے شروع کر کے مجھے نہیں پتا، گھنٹہ ہو گیا، کافی ہے. بسم اللہ. اگر تھکے نہیں ہے تو صلوات پڑھ دیں محمد والے. خداوند عالم نے مقصد حیات تک پہنچانے کے لیے انتظام کیا ہے منذرین کا. بعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پہلے ان کو مبشر بنایا، پھر ان کو منذر بنایا. مبشر اور منذر بنا کر ان کو دنیا میں روانہ کر دیا کہ اس انسان کو اپنے ساتھ لے کر ہماری بارگاہ میں آ جاؤ. اور وہ منذر بھی ہیں، اور وہ قائد بھی ہیں، اور وہ رائد بھی ہیں. البتہ کلمات کے اندر اتنی خوبصورتی ہے کہ واقعاً انسان جب ان کی تہ تک جا پہنچتا ہے تو لذت ملتی ہے انسان کو. وہ منذر ہیں. سوال کیا وجہ ہے کہ منذر کی بات سنتے بھی ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے سننے کے بعد عمل نہیں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے؟ منذر نے بات کی، خطرات سے آگاہ کر دیا، آگاہ کرنے کے بعد سن لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، سننے اور سمجھنے کے بعد پھر عمل نہیں کرتے. کیا وجہ ہے کوئی وجہ، یہ سبب ہے یا نہیں ہے؟ بہت سے اسباب ہیں قرآن میں، لیکن میں فقط ایک سبب پر اشارہ کروں گا کہ منذر کی بات ہم پہ اثر کیوں نہیں کرتی. منذر بات بڑی خوبصورتی سے کرتا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ خطرات کو پیش بھی کرتا ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ قرآن نے دو عقیدے ذکر کیے ہیں، ایک مبدأ اور ایک معاد، توحید اور قیامت. اسی لیے آپ کیا کہتے ہیں اپنے لیے؟ انا للہ ہے و انا الیہ ہے. آئے کہاں سے ہو؟ اللہ کی طرف سے. وہ کیا ہو جائے گا؟ مبدأ، جہاں سے ابتدا ہوئی ہے. ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اللہ سے. وہ معاد، پلٹ کر جانا کہاں ہے؟ انتہا کہاں پہ ہے؟ اللہ تک جانا ہے. بس ہم اللہ سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف جاتے ہیں. قرآن کی آیات بھری پڑی ہیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَإِلَيْهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ. ساری چیزیں وہی جائیں گی، پوری کائنات وہی جائے گی، منتہا وہی ہے، لیکن انذار کے سائے میں جائے گی انذار کے سائے میں. لیکن انذار ہم پہ کیوں اثر انداز نہیں ہوتا؟ کیوں اثر نہیں کرتا ہمارے اوپر؟ لہذا انسان کی دو منزلیں، مبدأ اور معاد.
جہاں سے آیا ہے ایک اس کے بارے میں عقیدہ رکھو، اور جس کے پاس جانا ہے اس کے بارے میں بھی عقیدہ رکھو۔ وہ جو مبدا کے بارے میں عقیدہ اسے توحید کہتے ہیں، اور جو معاد کے عنوان سے اسے قیامت کہتے ہیں، یہی ہے نا مبدا اور معاد۔ یہ ایک سبب ہے کہ انسان منذر کی بات پہ عمل نہیں کرتا۔ مبدا میں کسی کو مشکل نہیں ہے، لہذا آپ کفار اور مشرکین سے جا کر پوچھیں بھئی یہ زمین و آسمان کس نے بنایا، کیا کہتے ہیں؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تاکید در تاکید کے ساتھ کہ اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ جب کہتے ہیں خالق اللہ ہے، اللہ نے بنائی ہے، تو پھر عبادت کیوں نہیں کرتے، جھکتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس لیے کہ معاد پہ یقین نہیں۔ انسان بنتا ہی اسی وقت ہے جب معاد پہ یقین ہو۔ لہذا جتنی بھی دنیا کے اندر مشکل تھی وہ معاد باوری کی تھی، معاد پہ یقین نہیں۔ اگر معاد پہ یقین ہے انسان خود کو سنبھال لیتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں، ان کی مشکل کیا تھی؟ کہا کہ سب کچھ اللہ نے بنایا، نعمتیں کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے۔ تمہیں کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے۔ خود پھر عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کہتے قیامت ہے ہی نہیں۔ خود جب ہوگی نہیں تو کیا کرو، عیاشی کرو۔ عیاشی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی حساب کتاب نہیں۔ وہ کھائیں گے پیئیں گے مر جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ وما نحن بمبعوثین، اٹھایا نہیں جائے گا دوبارہ۔ اور یہ جو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ظلم، بربریت، چپاولگری، سارے کا حق کھاؤ، حق نہ حق جتنا ہے سارا کرتے رہو، کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے جب کہ بھی کیوں کر رہے ہو؟ کل قیامت ہے، کیا تم نے دیکھی ہے؟ پلٹ کے یاد ہے، دیکھیے آپ قرآن نے ایک سبب ذکر کیا کہ دین پر عمل جو انسان نہیں کرتا اس کی مین وجہ یہ ہے قیامت کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ اور آپ قرآن کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں، 2 حصے الگ ہیں، ایک حصہ پورے کا پورا قرآن کا 1/3 قیامت کے بارے میں ہے۔ اور جن کی قیامت باوری ہوتی ہے ان کی زندگی دیکھیں، اور جن کو قیامت کا ذرہ برابر احساس نہیں ان کی زندگی اس کو سامنے۔ ہم ایسے کھاتے پیتے ہیں جیسے قیامت کا سلسلہ ہی نہیں ہے، ایسے بولتے ہیں جیسے قیامت ہے ہی نہیں، ایسا کردار ہے جیسے قیامت ہے ہی نہیں۔ قیامت کا یقین۔ ایک صاحب تھے عالم دین، جب ان کو کسی غیر شرعی کام کی دعوت دی گئی بھائی یہ کرو، تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے قیامت کے بارے میں شک ہے۔ قیامت کے بارے میں شک ہے، یقین کی بات نہیں کی۔ شک جب اتنا اثر لے آتا ہے تو یقین کتنا اثر لائے گا۔ آپ کو شک ہو جائے اس گلاس میں زہر ہے، شک یقین نہیں ہے، پیئیں گے نہیں، کیوں؟ شک اثر، وہ اگر یقین ہو جائے تو اس کا اثر۔ ہماری زندگی میں اصل قیامت کے بارے میں شک بھی نہیں ہے۔ اگر شک کی حد تک ہوتے تو ہم سدھرے ہوئے ہوتے۔ امام خمینی کا ایک جملہ ہے، جملہ کیا کہیں، ان کا ایک واقعہ ہے داستان، البتہ ہمارے لیے بہت عبرت کا نمونہ ہے۔ کسی نے امام کو دعوت دی مجلس کے لیے، مجلس سے ترہیم ہونی تھی، امام گئے وہاں پہ، دیکھا مجلس ہو رہی ہے، جوتے بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں، تو وہیں پہ ان کا یہاں سے باتیں پڑھ رہے تھے، میں اندر نہیں آتا ہوں، یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو بانی مجلس نے کہا کہ نہیں آگا آپ اندر آئے، تو کہا یہ جوتے اتنے زیادہ پڑے ہوئے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ میں جاؤں گی اتنے جوتوں سے گزرتا ہوا جاؤں گا تو پتہ نہیں ہے وہ صاحب جوتا راضی ہے یا نہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا بس اوقات آپ بہترین جوتے پالش کر کے آتے ہیں، مجلس میں رکھتے ہیں، واپس جاتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، یار کتنے کم کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے قلباً راضی نہیں ہے، وہ خیال کر رہے ہیں اس کا۔ اس بانی مجلس کا نہیں، مولانا ہم آپ کی مشکل حل کر دیتے ہیں کہ یہ جوتے سارے میں ہاتھ سے اٹھا کے سائڈ میں سیٹ کر دیتا ہوں، راستہ کھول دیتا ہوں، آپ چلے آئے۔ کہ نہیں پھر بھی نہیں آؤں گا۔ اب کیا مشکل ہے کہ جب جوتے تم اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دو گے تو جو صاحب جہاں پہ اپنا جوتا رکھ کے گیا جب واپس آئے گا وہ وہیں پہ آئے گا جہاں پہ رکھ کے گیا ہے۔ تو آپ نے وہاں سے اٹھا لیا کہیں اور رکھا ہے، وہ جتنی دیر ڈھونڈتا رہے گا اس زمانے کا جواب قیامت کے دن کون دے گا؟ یہ قیامت باوری ہے۔ جن کو معاد پہ اتنا یقین ہو ان کی زندگیاں ایسے ہوتی ہیں۔ ذرا پلٹ کر دیکھیں اپنی زندگیوں پہ نگاہ دوڑائیں، ہماری زندگیاں کیسی ہیں۔ معاد باوری کیسی ہے، اگر آ جائے منذر کی بات مانتا ہے، اور جب معاد باوری نہ ہو منذر چیختا چلاتا رہتا ہے اور ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ کیا کریں کہ معاد باوری انسان کے وجود کا حصہ بن جائے،
اور یہ بھی یقین رکھ لیں کہ جب تک آپ کے وجود کا حصہ نہیں بنے گا آپ کبھی بھی قیامت سے مانوس نہیں ہوں گے. جب وجود کا حصہ بنے گا اس کے بعد آپ کے لیے آسانی ہے. مثال کرو، ابھی آپ یہاں پہ سب بیٹھے ہیں، آپ کو کھڑا کر دیا جائے اور آپ کے ہاتھ میں ایک گلاس تھما دیا جائے اور کہا آگا یہ گلاس ہے، ہاتھ میں رکھ کر اس کو 10 منٹ تک یوں ہاتھ رکھ کے کھڑے رہو. کھڑے رہیں گے 10 منٹ نہیں، 5 منٹ گزریں گے، گلاس بھی پھینک دیں گے اور چلے جائیں گے. یہ جو 10 منٹ کے لیے آپ نے گلاس اٹھایا اور آپ تھک گئے، تھکنے کے بعد آپ نے پھینک دیا. سوال پلٹ کے کیوں پھینک دیا بھائی؟ کہا زحمت ہے. زحمت ہے نا، تھک جاتا ہے نا. ایک چھوٹا سا گلاس ہے، آپ نے 10 منٹ ہاتھ اوپر کر کے پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد آپ نے جواب دیا کہ آگا 10 منٹ نہیں، ہم تھک جاتے ہیں، لہذا فوراً گلاس کو پھینک دیتے ہیں. کیوں پھینک دیا؟ اس لیے کیا کہ تھک گئے ہیں. کیوں تھکے ہیں کبھی اس پہ سوچا؟ گلاس پکڑا 10 منٹ کا، تھک گئے، زحمت ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا، آپ نے گلاس پھینک دیا. تو آپ جیسے ہی پھینکا پلٹ کر پوچھا کہ کیوں پھینک دیا؟ کہا کہ تھک گئے. تھکتا کس چیز سے ہے؟ غور سے دیکھیں، تھکتا اس چیز سے جو انسان کے وجود کا حصہ نہیں ہوتا. بھائی کئی سالوں سے ہاتھ آپ کے ساتھ میں تھکتے ہیں، ہاتھ ساتھ میں ہے کہ ایک 10 منٹ نہیں، پورا دن کو، پوری زندگی کو ہاتھ ساتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں. لیکن گلاس کو اٹھایا تھک گئے. یہی سے پتہ چلا گلاس اس وقت انسان کو تھکاتا ہے جب وجود کا حصہ نہیں ہوتا، اور جب وجود کا حصہ بن جائے پھر لذت سے اٹھاتا ہے. اس لیے خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے نماز جیسا فریضہ رکھا ہے اس انسان کے لیے، جنہوں نے نماز کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیا وہ کبھی تھکتے نہیں ہیں. اور جنہوں نے نماز کو وجود کا حصہ نہیں بنایا وہ کیا ہے؟ کبیرۃ الا علی الخلق، بہت بوجھ ہے، سنگین ہے. وہ سنگین ہے، ایسی بات ہے، وجود کا حصہ نہیں بنی. وجود کا حصہ بناؤ تاکہ دین آسانی سے سمجھ میں آیا. دین کا حصہ بنا، دین کو اپنی ذات کا حصہ تو بناؤ، پھر دیکھو کہ خداوند عالم کہاں پہنچاتا ہے تمہیں. منذر کی بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اس لیے کہ معاذ باوری کو اپنی ذات کا حصہ نہیں بنایا ہے. اگر معاذ باوری ذات کا حصہ بن جائے انسان کی، اس کے بعد اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اس کی راتیں بیداری میں گزرتی ہیں، اس کی آنکھیں جھکی نظر آتی ہیں، اس کی زبان پہ پہرا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ اور کان محفوظ ہوتے ہیں. جس کی ذات میں قیامت حصہ بن جائے وہ کیوں حصہ نہیں بنے گا؟ ایک معاملہ ہے، میں چونکہ اب بات آ گئی، چونکہ آپ لوگ تو تھکے نہیں انشاءاللہ، ایک صلوات پڑھ دیں محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، نعرہ حیدری، نعرہ بلند صلوات. بات کو مختصر کروں چونکہ لگتا ہے پیچھے برادران تھک گئے ہیں، یہیں پہ بات کو سمیٹ کر البتہ آخری بات ہے، اب جتنی دیر لگے بلا کر اس کو تحمل کریں. معاذ باوری کیوں نہیں آتی انسان کی زندگی میں؟ ایک طریقہ کار ہے دین کے اندر، البتہ انسان کی ساری زندگی میں ایسا ہے جس پہ وہ انسان اپنی پوری زندگی کو چلاتا ہے، اور وہ جب دین کے اندر سرایت کرتی ہے پھر اس کی زندگی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح عام زندگی ہوتی ہے. عام زندگیوں میں قانون انسان کا یہ ہے، جو نقد چیزیں ہوتی ہیں ان کو اہمیت دیتا ہے، اور جو ادھار ہوتی ہیں ان کی اہمیت نہیں ہوتا ہی نہیں، کرتے ہی نہیں کرتے. ایسی ہوتی ہے پوری زندگی، ایسی ہوتی ہے. نقد چیز اگر سامنے ہو بڑی اہمیت کی ہوتی ہے، ادھار پہ چلی جائے تو آدمی سو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے. آپ انصاف سے بتائیں زہر انسان کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں ہے؟ سگریٹ کیا زہر کو اہمیت دیتے ہیں، سگریٹ کو اہمیت وہ پیتے رہتے ہیں، جبکہ دونوں نقصان دہ ہیں. انسان کی طبیعت میں ہے، نقد چیز کو اہمیت دیتا ہے، جو ادھار پہ ہوتی ہے چل جائے گا، دیکھا جائے گا، ہو جائے گا. اور یہ نقد اور ادھار کا معاملہ جب کرتا ہے، نقد کو اہمیت دیتا ہے، لفظ زہر کا جام کھاتا نہیں،
سگریٹ بھی نقصان دہ ہے، لیکن یہ کیوں اپنا رہے ہیں؟ ادھار دیکھا جائے گا بعد میں. یہ نقد اور ادھار انسان کی زندگی میں ہے. اگر یہی نقد اور ادھار عقیدہ بن کر دین کے اندر آ جائے پھر انسان کو ہمارے ساتھ بنا دیتا ہے. نقد اور ادھار کا معاملہ اگر دین میں آ جائے انسان کو ہمارے ساتھ بنا دیتا ہے. ہمارے ساتھ کون ہے؟ میدان کربلا میں آتا ہے سید الشہداء بلاتے ہیں کہ میرے خون میں اپنے آپ کو شریک کر کے ابدی ذلت کا باعث نہ بنو. کہا میں کوفے میں کیسے رہوں گا؟ کہا مدینے میں آ جانا. کہا کوفے میں باغات تھے میرے، ہم نے کہا میں باغات دے دوں گا. کوفے میں میرے بیوی بچے ہیں، امام نے کہا میں بنا دوں گا. کہا کوفے میرا بہت بڑا محل ہے، امام نے کہا میں مدینے میں دے دوں گا. کہا رے کی حکومت ہے، امام نے کہا کہ رے کی حکومت اور رے کی حکومت تو درکنار، رے کی گندم بھی تجھے نصیب نہیں ہوگی. پلٹ کر ملعون مذاق اڑا کے کہتا ہے گندم نہ صحیح تو جو کھا لیں گے. امام نے کہا ملعون میں تیری سعادت کے راستے ہموار کرتا ہوں اور تو اپنی ضلالت اور ذلت کے راستے ہموار کر رہا ہے. ساری رات آخری بات امام سے کہتا ہے کہ مجھے آج رات کی فرصت دو، میں سوچتا ہوں. اور رات میں فیصلہ کیا کیا؟ کوئی نقد اور ادھار کو دین میں لے آیا. حسین کے ساتھ اگر جاؤں شہید ہو جاؤں گا، بہشت ملے گی یا نہیں، حور و عین ملیں گی یا نہیں، اور ادھر امام کو قتل کروں گا، رہ کی حکومت نقد. عزیزان محترم، جو نقد اور ادھار کو دین میں لے کے آتا ہے وہ ہمارے ساتھ بنتا ہے. ایسا نہ کریں. البتہ یہ الگ بات ہے کہ نقد اور ادھار والا معاملہ جب انسان دین کے اندر کرتا ہے ہمارے ساتھ کیسے بنتے ہیں جو نقد اور ادھار کو دین کا حصہ بناتے ہیں. وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن تصویریں چینج ہیں، کردار ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہے. اگر نقد اور ادھار کو تم دین میں لے کے آؤ گے تو ہمارے ساتھ بنو گے. پھر حسین بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کہ دین سارے کا سارا نقد ہے. اگر یہ فکر آ جائے حسین بن جاؤ گے. دین سارے کا سارا نقد ہے، لیکن مشکل ہماری ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے، دین کو پڑھا نہیں ہے. اگر دین کو صحیح پڑھا ہوتا تو آج حسین کے مشن پہ چل کر دین کے معاملات کو انجام دے کر نقد سمجھتے، ادھار نہیں. تو میں اپنی دلیل کے طور پہ آخری بات کر کے آپ کی زحمت تمام کر دوں. دین پورے کا پورا نقد ہے، ادھار کوئی چیز نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ ذہن سے نکال دیں کہ کوئی ادھار نہیں ہے دین کے مسئلے میں. جو کچھ ہے نقد ہے، جو کچھ ہے نقد ہے. کا فقط ایک چھوٹا سا نمونہ. نقد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جیسے آپ نے عمل کیا ویسے ہی آپ کو کریڈٹ ملا، جزا مل جائے گی، وہی پہ ملے گی. وہ کہا یہ تو بات کی بات ہے، عمل وہ تم نیت کر لو سید الشہداء کی زیارت کے لیے. جیسے نیت کر دو خداوند عالم دو ملائکہ کو مقرر کر دیتا ہے. یہ نقد ہے یا ادھار؟ دین کے اندر معاملہ نقد کا رکھو. دین پورے کا پورا نقد ہے کہ تم نیت کرتے ہو خدا جزا دے دیتا ہے. جیسے ہی قدم رکھتے ہو مقام عمل میں کہ یہی تمہارا عمل ہی ہے جو تمہارے لیے جزا بن رہی ہے. الگ سے نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھ کے جاؤ گے نمازیں پڑھتے رہے گے خدا حور و عین کا ہاتھ پکڑا دے گا. نہ، یہی نماز ہے آپ کی جو حور و عین بن رہی ہے. یہی زیارت ہے جو آپ کے لیے صاحبان بن رہی ہے. یہی حسین کی معرفت ہے جو آپ کی جزا بن رہی ہے. جزا الگ سے نہیں ہے، یہی عمل ہے آپ کا جو آپ کی جزا بن رہی ہے، اور یہی آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی. اس لیے خداوند عالم نے قرآن میں کہا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، قیامت کے دن جب آؤ گے ہم جہنم کو چلا کر تمہارے سامنے لائیں گے. کیوں بھائی؟ جہنم کیسے چلا کے لائیں گے؟ کب بند کہیں اور رہی تھی، ہمارا کام فقط چلا کے لانا تھا. مثال کرو، آپ مہمان کو گھر میں بلاتے ہیں، کھانا کہاں بناتے ہیں؟ کچن میں. مہمان کو کہاں بٹھاتے ہیں؟ کچن میں. مہمان خانے میں بٹھا کے جو جہاں پہ تیار کیا تھا اس کو اٹھا کر مہمان کے سامنے پیش کر. خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو لایا جائے گا. تیار کا دنیا میں تیار کر کے خدا ہو جائے. بحث کو بھی لایا جائے گا آپ کے سامنے، تیار کا دنیا میں تیار کر کے. جہاں کچھ نہیں ہوتا ہے، جہاں پیدار کرنا تو وہی نقد کا مسئلہ تھا.
اگر دین کے بارے میں انسان کی یہ سوچ بن جائے، عقیدہ بن جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ سارے کا سارا نقد ہے، پھر انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. مثال عرض کروں، آخری باری زحمت تمام. اب دیکھیں ایک انسان ہے اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا ہے. ہاتھ میں ڈالنا کیا ہے؟ عمل ہے نا. ہاتھ میں ڈالنا، ہاتھ کو آگ میں ڈالنا عمل ہے. وہ اس کی سزا کیا ہے؟ وہ الگ سے پھر سزا کیا ہے؟ اس کو پکڑ کے 80 کوڑے مارو. یہ کون سی؟ وہ کسی عقل مند سے پوچھو، اس سے جا کے بتاؤ بھائی اس نے اپنا ہاتھ آگ میں ڈالا ہے، کیا کریں؟ چھوڑ دو، یہی اس کی سزا ہے. یعنی جو عمل ہے وہی سزا ہے. یوں نہیں ہے عزیزان دین کہ یہاں پہ عمل کرو گے وہاں پہ کوئی اور چیز ملے گی. ایک عمل تم کرتے ہو، ایک عمل خدا کرے گا. خدا کچھ نہیں کرتا ہے، یعنی کرنا نہیں ہے، مقصود نہیں ہے. جہاں پہ اس کو کرنا تھا وہ تکوینی مخلوقات تھی جو کر دیا خدا نے. جس کو تشریعی اعتبار سے منزل کمال تک پہنچانا تھا خود اس سے کہا تھا کہ تم اپنے لیے کچھ کرو. تشریعی میدان میں ہمیں خود کرنا ہے. اور جن لوگوں کو منذر بنا کے خداوند عالم نے بھیجا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کر کے دکھایا ہے. ہماری زندگیوں پہ چلتے رہو، ہمارے نقش قدم پہ چلتے رہو. ہمیں دیکھو کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کس طرح مزین کیا ہے. وہ جس کے بارے میں انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اور جب اس کو دشمن زمانہ مدینے کی سرزمین پہ رہنے نہیں دیتا اور زندان میں رکھتا ہے، وہ زندان میں پہنچ کے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے. الہ العالمین، تجھے معلوم تھا موسیٰ کاظم کو ایک تنہائی کا مکان چاہیے تھا کہ تنہا رہ کر تیری بارگاہ میں عبادت کر سکے، اور تیرا لطف ہے میرے محبوب کہ تو نے موسیٰ کاظم کو یہ تنہائی جیسا مقام عطا کر دیا. اسی لیے صلوات خاصہ امام موسیٰ کاظم ہے، السلام علی المعذب فی قعر السجون. سلام ہو میرا اس امام پر جو ایک زندان سے دوسرے زندان اور دوسرے زندان سے تیسرے زندان اور ہر زندان میں امام نے اپنے آپ کو شاکر بنا کر پیش کیا. لیکن ایک ایسا زندان آیا جو زندی بن شاہد کا تھا. جس زندان میں امام آتے ہیں تو امام کی مناجات کا رخ بدل جاتا ہے. وہی امام جو زندان میں رہ کر اللہ کا شاکر بندہ بنا ہوا تھا، جب زندی بن شاہد کے زندان میں آتا ہے مناجات کا رخ بدل جاتا ہے. آواز دیتا ہے پالنے والے، اے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والے، اے یوسف کو زندان سے نکالنے والے، موسیٰ کاظم کو زندی بن شاہد کے زندان سے نجات دے. ادرکم علی اللہ. آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام. یہ صلوات خاصہ میں دوسرا جملہ جو امام کے لیے ذکر ہوتا ہے عربی کا کلمہ ہے، سلام ہو میرا اس مظلوم پر کہ جس کے پاؤں کی بیڑیوں کو زنجیروں کے سائے میں گوشت کھا گئے. السلام علی الساق المظلوم. ارے میرا سلام ہو قیدی پر کہ جس کے پاؤں کی بیڑیاں اس کے پاؤں کا گوشت کھا گئی. ارے موسیٰ کاظم، آپ کے پاؤں کا گوشت ختم ہو گیا. ہمیں ایک شہید میدان کربلا میں نظر آیا جس کو ہم عبداللہ حسین کہتے ہیں. ایک گروہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس آیا اور کہتا ہے ہمیں انعام کو. ملعون پلٹ کے کہتا ہے تم نے کیا کیا؟ جواب دیتے نحنو رصصنا صدر الحسین. ارے ہم نے حسین کے سینے سے گھوڑوں کی چاپوں سے ہڈیوں کے گوشت کو الگ کر دیا. ماں